مشہور حدیث پاک ہے، بہت مشہور حدیث پاک ہے۔ اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بابرکت نکاح، سب سے بابرکت نکاح یعنی برکت والا نکاح وہ نکاح ہے جو بہت آسانی سے ہو جائے اور کم خرچ میں ہو جائے۔ لیکن آج ہم لوگ اپنے فالتو بیجا لغو رسومات اور رواج کے چکر میں پڑ گئے۔ ہم لوگوں نے اس رسم کو بلکہ سنت کیا، اس سنت میں کتنے ناجائز اور حرام اور خرافات ہم لوگ ملا چکے ہیں، وہ بیان سے باہر ہے۔ جس حساب سے ہمارے یہاں ان دنوں شادیاں ہو رہی ہیں وہ سنت رہتی ہی نہیں، اور وہ شادی خانہ آبادی ہوتی ہی نہیں ہے۔ جب ہماری شادی اپنے الحمدللہ اپنے معزز باوقار موجودہ امام صاحب کی تقریر بہت اچھے انداز میں حالات حاضرہ کے ٹاپک پہ انہوں نے بیان کیا، بہت اچھی تقریر انہوں نے فرمائی۔ لیکن آج ہمارا مزاج کیا ہے، ہمارے امام صاحبان جب تقریر کرتے ہیں لوگ اس کو ویلیو دیتے ہی نہیں، لوگ اس کو ویلیو دیتے ہی نہیں ہیں۔ وہی باہر سے بلائیں گے 40,000 میں فلاں صاحب آ رہے ہیں، کون؟ فلاں صاحب فلاں جگہ سے آ رہے ہیں، اور وہ غلطوں بولے، خالی جبہ ہونا چاہیے، قبہ ہونا چاہیے، ارے کیا بولے، اور محلے کے امام اس سے اچھی تقریر بول جاتے ہیں مگر لوگ انویلڈ کر دیتے ہیں، ویلو نہیں دیتے۔ آپ مریے گا تو کام آئیں گے، یہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کام آئیں گے آپ کے امام۔ 5 وقت کی نماز پڑھاتے ہیں آپ کے امام، جمعہ پڑھاتے ہیں آپ کے امام، عید پڑھاتے ہیں آپ کے امام، تراویح پڑھاتے ہیں آپ کے امام، مر جائیں گے تو جنازہ پڑھائیں گے آپ کے امام، دعائیں مغفرت کریں گے آپ کے امام، اور باہر والے کو بلائیں گے 40,000 دے گے۔ اپنے امام کو 10,000 تنخواہ دینے میں لوگ پسینے چھوڑ جاتے ہیں، اب باہر والے کو 1 گھنٹہ تقریر کروائیں گے 40,000 دے دیا، اور مریے گا تو جنازہ پڑھنے آئے گا، انا للہ پڑھنے پڑے گا۔ اس لیے سوچ کو آپ بدلیں، سوچ بدلیے سماج بدلے گا۔ یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، ذہن کو ذہنیت کو بدلنے کی ضرورت ہے، فکر بدلنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اپنے امام کی آپ قدر کریں تو اللہ آپ کے لیے ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو آپ کی قدر کریں گے۔ لیکن آج کل لوگ امام کو ڈھگنے کا پیغل سمجھتے ہیں، 2-4 بات میں کسی سے جھنجٹ ہو جائے امام بدل دو۔ جامع مسجد میں بھی یہ ہو رہا ہے، ہر سال وہاں لوگ امام بدلتے، جب منوایا امام بدلتے، مولانا برکت کو لایا بدل دیا، مولانا ناصر کو لایا بدل دیا۔ ارے بے وقوف، تو کب بدلے؟ حرام کھاتا ہے تو، سود کھاتا ہے تو، شراب پیتا ہے تو بدلے گا امام کو؟ تو کب بدلے گا؟ آج کل لوگوں نے مسجد کو باپ کی پراپرٹی سمجھ لیا ہے، امام کو باپ کا غلام سمجھ لیا۔ یہ سچی بات ہے، بری لگے چاہے اچھی لگے، آپ اپنے گھر ہم اپنے گھر، آپ کے لیے امام بہت ہے، ہمارے لیے مسجد اور مدرسے بھی بہت ہے۔ لیکن یہ بات سچی ہے، لوگوں نے آج کل امام کا وزن کیا کیا ہے، ویلو کیا کیا ہے، کچھ ہے ہی نہیں امام، یعنی نوکر کا بھی ایک ویلو ہوتا ہے لیکن امام کا ویلو وہ بھی نہیں ہے۔ جہاں کسی مقتدی سے انبن ہوئی کسی بات پر، وہاں امام بدل تو یہ امام ٹھیک نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، ابے تو ٹھیک ہے، تمہارا باپ ٹھیک ہے، امام خراب ہے، تو خراب نہیں ہے۔ خطیب و شاعر و ہر خوش کلام کے پیچھے، خطیب و شاعر و ہر خوش کلام کے پیچھے پڑے ہیں فالتو 2-4 نام کے پیچھے، جنہیں وضو بنانا بھی صحیح نہیں آتا، جنہیں وضو بنانا صحیح نہیں آتا، وہ ہاتھ دھو کے پڑا ہے امام کے پیچھے۔ عجیب تماشا، اور امام صاحب کو وضو نہیں کرنے آتا ہے،
امام صاحب کو وضو نہیں کرنا تھا، ان کو کرنے آتا ہے. اردو پڑھنے تو آتی نہیں ہے، مگر یہ گھمنڈ کی طرح ہے کہ امام صاحب کو وضو نہیں کرنے آتا. اور ان سے پوچھیے آپ کو اردو پڑھنے آتا ہے نا؟ ان کو اردو نہیں پڑھنے آتا ہے. ایسے لوگ دو چار ہر جگہ مل جاتے ہیں. ہمارے جامع مسجد میں پٹاخہ بیچتا ہے، فتوا جانتا ہے، کتاب پڑھاتا، بخاری پڑھاتا، مسلم پڑھاتا، ترمذی پڑھاتا، ہدایہ پڑھاتا، بدایہ پڑھاتا، نہایہ پڑھاتا، ہدیہ سیدیہ پڑھاتا، تب فتوا جھاڑتا تو اچھا بھی لگتا ہے. پٹاخہ بیچتا ہے، فتوا جھاڑتا ہے. سب سے آسان فتوے جھاڑنا ہے. اور اردو نہیں پڑھ پائے گا، علامہ ارشد القادری کی کتاب زلزلہ اور زیر و زبر. تو اس ٹائپ کے لوگ دو چار ہر جگہ مل جاتے ہیں. خطیب و شاعر ہر خوش کلام کے پیچھے پڑے ہیں فالتو دو چار نام کے پیچھے. جنہیں وضو بنانا بھی ڈھنگ سے نہیں آتا، وہ ہاتھ دھو کے پڑا ہے امام کے پیچھے. میرے بزرگوں، بھائیوں، اپنے فکر کو آپ بدلیں. یہ مت سمجھنا، میری گفتگو اب ختم میں گھبرائیے نہیں. علامہ ادیب ملت علامہ ابرار صاحب قبلہ مصرائی، ایک حضرت مقرر کاشف صاحب قبلہ، میری تو شاید پہلی ملاقات ہے. پہلی ملاقات اور ہمارے اور دیگر حضرات بھی ہیں، ان سے بھی ہم لوگ کو آپ کو سننا ہے. بس میرا بھی انتقال ہونے والا، گھبرائی نہیں ہے. بس میں اب انتقال کر رہا ہوں. سماعت کریں. یہ مت سمجھنا کہ بہتر سمجھ رہے ہو، یہ مت سمجھنا کہ بہتر سمجھ رہے ہو جو اپنے آپ کو برتر سمجھ رہے ہو. تمہارا حشر خطرناک ہونے والا ہے. تمہارا حشر خطرناک ہونے والا ہے اگر امام کو نوکر سمجھ رہے ہو تو. خدا حافظ. کیوں حشر کے سامان کا عنوان نہیں پڑھتے؟ کیوں حشر کے سامان کا عنوان نہیں پڑھتے؟ بخشش کے لیے آیت قرآن نہیں پڑھتے، اب غیر کیا کرتے ہیں قرآن کی تلاوت. تم کیسے مسلمان ہو قرآن نہیں پڑھتے؟ خطبہ نکاح میں قاضی پڑھتا ہے، آپ کو کچھ کہتا ہے مگر آپ سنتے نہیں. وہ کچھ بولتا ہے، آپ سمجھتے نہیں ہیں. ارے آپ تو ایسے سمجھدار ہیں کہ کھیت کے کیاریوں سے گزریے تو کیا کہتے ہیں؟ مکئی پانی مانگ رہا. بولتے ہیں کہ نہیں؟ کیا آپ سنے آواز کی؟ آپ کے پاس اتنا تجربہ ہے، آپ کے پاس اتنا دماغ ہے، آپ کے پاس اتنی فراست ہے، آپ کے پاس اتنا سمجھ ہے. ان کے پتوں کو دیکھا، ان کے شاخوں کو دیکھا، ان کی ڈالیوں کو دیکھا کہ یہ جو درخت ہے، یہ جو مکئی ہے پانی مانگ رہا ہے. دیکھنے سے آپ سمجھ جاتے ہیں. لیکن قاضی آپ کو اتنا بولتا ہے، اتنا تنبیہ کرتا ہے، اتنا بتاتا ہے، پھر بھی نہیں سمجھتے کہ وہ کہتا ہے. ایک ختم کرنا ہے نا، ہم سمجھ گئے، سلام پڑھ دیتے ہیں. ہاں ہم بتا دیتے ہیں. ایک چیز صرف بتا دیتے ہیں آپ، یہ جو قاضی پڑھتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، بس اتنے بتائیں، بقیہ کبھی آپ. کب پڑھتا ہے قاضی خطبہ؟ جب آپ پگڑی باندھ کر آ جاتے ہیں، جب آپ امامہ باندھ کر آ جاتے ہیں، جب صحرا باندھ کر چلے آتے ہیں، جب آپ شربت بھی پی لیتے ہیں، ناشتہ بھی کر لیتے ہیں، دونوں طرف کپڑے بھی چلے جاتے ہیں. اس کے بعد قاضی جب تیار ہوتا ہے نکاح پڑھانے کے لیے تو پہلے خطبہ دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. اس کا معنی کیا ہے؟ اے ایمان والو. کیا ہے؟ اے ایمان والو. کب پڑھتا ہے؟ شادی کے مجمع میں پڑھتا ہے. گویا کہ وہ آپ کو بول رہا ہے، وہ آپ کو بتا رہا ہے، اے صحرا باندھ کر آنے والے، اے براتیوں کے ساتھ آنے والے، اے
ساتھ آنے والے نکاح کرنے آئے ہو، شادی کرنے آئے ہو، قطعدائی کرنے آئے ہو، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس ایمان ہے کہ نہیں؟ شادی کرنے آئے ہو، ایمان ہے کہ نہیں؟ خدا کی وحدانیت کو مانتے ہو یا نہیں؟ رسول کی رسالت کو مانتے ہو یا نہیں؟ ایمان ہے تب نکاح ہے، ایمان ہے تب شادی ہے، ایمان ہے تب قبل تو ہے، ایمان ہے تب زوج تو ہے، ایمان ہے تو شادی نکاح ہے، ایمان ہے تو شادی عبادت ہے، اور ایمان نہیں ہے تو پھر شادی نہیں ہے۔ تو شادی کے لیے سب سے پہلے ایمان، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ میں عرض کر رہا ہوں بڑی التجا کے بعد، میں عرض کر رہا ہوں بڑی التجا کے بعد، چاہت وفا خلوص محبت ملا کے بعد، چاہت وفا خلوص محبت ملا کے بعد، میں عرض کر رہا ہوں بڑی التجا کے بعد، قرآن، نماز، روزہ، یہ ارکان حج، زکات میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ تو نکاح کے لیے ایمان ضروری ہے، ایمان ہے تو نکاح ہے، ایمان نہیں ہے تو نکاح نہیں ہے۔ وہ پیغمبر جس پر یہ آیت نازل ہوئی، وہ جب دنیا میں آیا تو بسط انداز یکتائی، بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کے گود میں آئی۔ ہزاروں ہو سلام ان پر، کروڑوں ہو درود ان پر، کھڑے ہو کر پڑھو اے مومنو لاکھوں